مدنی صاحب کے خطاب سے پہلے صرف 2-3 منٹ کے لیے ہمارے ایک طالب علم ہیں مدرسے کے، جو کہ الحمدللہ اس سال انہوں نے بخاری شریف پڑھنی ہے، تو وہ آپ کے سامنے 2-3 منٹ کے لیے بیان کریں گے۔ جناب محمد حسین صاحب کہ وہ جائیں اور اپنا خطاب جو ہے وہ کریں۔ محمد حسین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ عزت معاب استاد اکرام، محترم علماء اکرام اور سامعین اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس موضوع کی مہک سے گلستان تدریس القرآن کو معطر کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان اردو کے کالم میں یوں ڈلتا ہے: دینی تعلیم میری ترجیح کیوں؟ حضرات گرامی قدر، دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو بستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلوہ گر کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کے پر لگا کر انسان فضائے نیلگیوں کی پہنائیوں میں محو پرواز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو اپنے طالب کے پاؤں تلے نورانیوں کے پر بچھواتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے تلے چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ تھی جب بدوان عرب نے اس تعلیم کو ترجیح دی تو ان کا چرچا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات گرامی قدر، وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میں اس تعلیم کو ترجیح کیوں نہ دوں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میری اس تعلیم کو ترجیح اس لیے تاکہ میں ثم رددناہ اسفل سافلین سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صف میں کھڑا ہو سکوں۔ میری اس تعلیم کو ترجیح اس لیے تاکہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ سے کنتم خیر امت میں داخل ہو سکوں۔ میری اس تعلیم کو ترجیح اس لیے تاکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جیسا بہترین انسان بن سکوں۔ میری اس تعلیم کو ترجیح اس لیے تاکہ میں راہی فردوس بن سکوں۔ میری اس تعلیم کو ترجیح اس لیے تاکہ میں وارث انبیاء بن سکوں۔ میں اس تعلیم کو ترجیح کیوں نہ دوں جس کو یاد کرنے سے دعائے رسالت ملے: نذر اللہ عمران سمع مقالتی۔ میں اس تعلیم کو ترجیح کیوں نہ دوں جس کو سمجھنے سے پروانہ بھلائی ملے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اس تعلیم سے پہلے، اس دینی تعلیم کی ترجیح سے پہلے کائنات میں ظلمتیں تھی، زنا عام تھا، ظلم و ستم عام تھا، شرک عام تھا، عزت و آبرو ختم ہو چکی تھی۔ اتنے میں ہادی عالم، معلم انسانیت، منارہ رشد و ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کی ترویج کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں، اور جو نبی کائنات نے اس تعلیم کو ترجیح دی، جو نبی کائنات نے اس تعلیم کو ترجیح دی، تو یہ تعلیم اپنا اثر دکھاتی چلے گی، بیگانوں کو اپنا بناتی چلے گی، ظلم سے نجات دلاتی چلے گی، غلامی سے آزاد کرواتی چلے گی۔
محبت کے دیپ جلاتی چلے گی. وما توفیقی الا باللہ.